نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ طلبہ عزیز، آج درجہ ہفتم عربی کا آپ کا پہلا دن ہے قرآن مجید کے درس کا۔ ویسے تو آپ عربی چہارم سے مستقل قرآن مجید پڑھتے چلے آ رہے ہیں، مدرسۃ الاصلاح کے طالب علم ہونے کی وجہ سے بہت ساری باتیں آپ کو پہلے سے معلوم ہوں گی، لیکن کچھ باتیں میں آپ کے سامنے ریپیٹ کر رہا ہوں، ان کا اعادہ کر دے رہا ہوں۔ یہ صرف یاد دہانی کے لیے ہے بس۔ ان میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ قرآن مجید منتشر احکام کا کوئی مجموعہ نہیں ہے کہ زندگی سے متعلق بہت ساری ہدایات الگ الگ ایسے ہی دے دی گئی ہیں، جیسے تعلیم الاسلام وغیرہ میں کچھ باتیں آپ کو بتا دی گئی ہیں اور آپ کے سامنے رکھ دی گئی۔ اس طرح کی کوئی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ ایک منظم اور مربوط کتاب ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جس موضوع پر قرآن مجید سے آپ رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس موضوع پر آپ کو بے شمار آیتیں بے شمار صورتوں میں مل جائیں گی۔ تو اس موضوع سے متعلق تو آپ کو کئی صورتوں میں آیات کھنگالنی ہوں گی، تلاش کرنی ہوں گی، لیکن اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ پوری کتاب از ابتدا تا انتہا ہم کو کیا رہنمائی فراہم کرتی ہے، تو اس کے لیے آپ کو شروع سے آخر تک پڑھنا پڑے گا، اور جب ایک طرف سے پڑھتے ہوئے جائیں گے تو کسی بھی آیت کا، کسی بھی چیپٹر کا، کسی بھی سورے کا مفہوم متعین کرنے کے لیے اس کے سیاق و سباق کو سامنے رکھنا ہوگا۔ بالکل اس کو یوں سمجھیے کہ کسی موضوع پر آپ کوئی تیاری کر رہے ہیں، اس موضوع پر کسی کا کوئی قول یا کسی کی کوئی تحریر کہیں بھی کسی کتاب میں بھی مل سکتی ہے۔ آپ 10 20 اور 50 مصنفین کے اقوال کوٹ کر سکتے ہیں، حالانکہ مصنف الگ الگ ہیں، ان کے بیان کا پس منظر الگ الگ ہے، لیکن جب آپ کوئی ایک کتاب اٹھائیں گے تو اس کتاب کو شروع سے آخر تک جب پڑھیں گے تو یہ لازماً دیکھیں گے کہ جو بات یہاں بتائی گئی ہے سیاق و سباق کی روشنی میں اس کی کیا حیثیت بنتی ہے۔ اور اگر آپ ایسا نہیں کر پاتے تو اس کا مطلب اس قرآن مجید سے جو رہنمائی آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس رہنمائی کو حاصل کرنے میں سنجیدہ نہیں ہے۔ سیاق و سباق کی بڑی اہمیت ہے، نظم کی بہت اہمیت ہے۔ عام طور پر مولانا فراہی پر نقد کرنے والے یہ بات کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں اس سے انکار نہیں کہ قرآن مجید کے اندر نظم و ربط ہے، لیکن نظم پر اتنا شدید اصرار کہ بغیر اس کے مفہوم ہی نہیں سمجھا جا سکتا، یہ بات تو سمجھ میں نہیں آتی، اور یہ عام لوگ نہیں کہتے، خاصے پڑھے لکھے لوگ یہ بات دہراتے ہیں۔ میں اس کے سلسلے میں مشکل یہ ہے کہ آن لائن پڑھائی چل رہی ہے، آپ چند لوگ ہیں، بلیک بورڈ بھی نہیں ہے، بہت ساری چیزیں بلیک بورڈ سے سمجھانے کی ہوتی ہیں۔ میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں بس، سیاق و سباق اور نظم کی کیا اہمیت ہوتی ہے اور اس پر شدید اصرار مولانا فراہی کا یا حلقہ فراہی کا کیوں ہے۔ آپ ایک بلیک بورڈ پر پہلی سطر میں لکھ دیجئے یدن، انفن، اذن،
عین اور ایک لفظ لکھ دیجئے را جیم لام پر مشتمل ایک سطر میں. دوسری سطر میں آپ لکھ دیجئے کہ بنتن ولدن امرأتن اور اس سیاق میں را جیم لام پر مشتمل ایک لفظ لکھ دیجئے. تیسری سطر میں آپ لکھ دیجئے بقرۃن جاموسن طائرن اور اسی میں را جیم لام پر مشتمل ایک لفظ لکھ دیجئے. گویا تینوں میں را جیم لام پر مشتمل ایک ایک لفظ تینوں سطر میں موجود ہے. کیا تینوں جگہ معنی ایک ہو جائے گا؟ یہ رجل بھی ہو سکتا ہے اور رجل بھی ہو سکتا ہے. پھر اگر رجل بھی ہو تو بھی اس کا معنی دونوں جگہ یکساں نہیں ہوگا. اب جہاں اعضاء کا بیان ہے وہاں آپ بتائیں کہ یہ لفظ رجل ہوگا کہ رجل ہوگا؟ رجل ہوگا. اگر رجل کے بجائے رجل پڑھ دیں تو کیوں؟ بامعنی تو یہ بھی ہے. اگر اس کا معنی اس کا مطلب یہ ہے کہ سیاق و سباق اس کی اجازت نہیں دیتا، نظم اس کی اجازت نہیں دیتا، وہ لازماً رجل ہوگا. اب ہم یہ کہیں کہ آخر اس نظم پر اتنا شدید اصرار کیوں؟ آخر رجل کے معنی مرد یا آدمی یہ معنی لے لیں تو کیا حرج ہے؟ کون سا گناہ ہو جائے گا؟ گناہ ہو جائے گا. جو موقع ہے وہ دوسرا اور آپ ایک بالکل دوسرے موقع کو وہاں فٹ کرنا چاہتے ہیں، یہ غلط ہو جائے گا. جہاں اصناف کا بیان ہوا ہے، لڑکا، لڑکی اور مرد اور عورت، اب وہاں را جیم لام مادہ پر مشتمل لفظ کیا ہوگا؟ رجل ہوگا کہ رجل؟ اور رجل کے دو معنی ہوں گے، ایک مرد کا معنی ہوگا، ایک آدمی کا. کون سا معنی فٹ ہوگا؟ مرد کا. اب ہم یہ کہہ دیں کہ میاں رجل کیوں نہیں پڑھ لیتے وہاں؟ آخر پیر کا معنی لینے میں کون سی پریشانی، کون سی تکلیف ہے؟ کیا یہ معنی غلط ہے؟ معنی غلط نہیں، یہاں غلط ہے. اور ہم یہ کہہ دیں کہ رجل کے معنی مرد ہی کیوں لیا آپ نے، رجل کے معنی آدمی کیوں نہیں لے لیا؟ تو تب بھی آپ کہیں گے نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ اصناف کا بیان ہو رہا ہے. تیسری سطر میں اجناس کا بیان ہو رہا ہے. بھینس ہے، گائے ہے، چرند ہیں اور پرند ہیں اور اس میں رجل آیا ہے. ہم یہ کہیں کہ ٹھیک ہے آپ رجل ہی پڑھیے، کوئی حرج نہیں، مگر وہاں معنی مرد کا لے لیجئے، تو آپ کہیں گے نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہاں مختلف مخلوقات کا بیان ہو رہا ہے. تو یہاں جو معنی مخلوق ہونے کے حیثیت سے زیادہ فٹ ہوگا وہ لیا جائے گا، دوسرا نہیں لیا جائے گا. اب آپ بتائیں کہ نظم یا سیاق و سباق پر شدید اصرار آپ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ اور یہ اصرار اس لیے کر رہے ہیں کہ اس کے بغیر سمجھنا ممکن نہیں ہے. تو اس لیے ہمارے جن مفسرین کی رائے یہ ہے کہ قرآن مجید میں نظم و ربط کی تلاش اور اس کے لیے شدید اصرار تکلف سے خالی نہیں، ان کی رائے صحیح نہیں ہے. اور مجھے نہیں معلوم، ممکن ہے کہیں ایسا ہو، لیکن عربی اردو کی جو تفسیریں یا فارسی کی جو تفسیریں میں نے پڑھی ہیں، بہت زیادہ تو نہیں پڑھی ہیں لیکن یہ تو کہہ ہی سکتا ہوں کہ 20 پڑھی ہیں. ان تفسیروں میں جتنے لوگ نظم کے مخالف ہیں وہ بھی نظم کا سہارا جگہ جگہ ضرور لیتے نظر آ رہے ہیں. وہ باقاعدہ لکھتے ہیں کہ اس سے اوپر یہ بات کہی گئی ہے، اس کے نیچے یہ بات کہی گئی، اس لیے یہاں یہ بات زیادہ موضوع ہے. یہ وہ کہتے ہیں جو نظم کے مخالف ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نظم کا سہارا لینا سب کی مجبوری ہے اور اس کے بغیر آدمی آگے ایک قدم نہیں بڑھ سکتا. اب اگر یہ بات صحیح ہے تو جگہ جگہ نظم کا سہارا لینے والے پورے قرآن مجید میں نظم کیوں نہیں تلاش کرتے جس طرح مولانا فراہی نے تلاش کیا؟ کیا پریشانی ہے؟ پریشانی ہے.
یہ کام آسان نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے مفسرین میں کوئی آرام کوش بھی ہے اور ایسا بھی ہے جسے محنت کرنے کا حوصلہ نہیں ہے یا وہ محنت نہیں کرنا چاہتا تھا، ایسا نہیں ہے، بڑی محنتیں لوگوں نے کی ہیں، لیکن جس محنت کی ضرورت تھی شاید وہ محنت نہیں کر سکے۔ وہ آپ اٹھا کے مفسرین کو دیکھ لیجئے، ان کی خدمات کا دائرہ بہت وسیع ہے، قرآن مجید پہ بھی کام کر رہے ہیں، حدیث پہ بھی کام کر رہے ہیں، فقہ پر بھی کام کر رہے ہیں، ادب پر بھی کام کر رہے ہیں۔ مولانا فراہی نے ڈیرے ڈال دیے قرآن مجید پر اور وقف کر دیا اپنے آپ کو قرآن مجید کے لیے، اور جو کچھ لکھا ہے وہ اسی قرآن مجید کے مطالعے کے درمیان کے محسوسات ہیں، ان کے نوٹس ہیں، جو کچھ بھی لکھا۔ یہ اسباق النو اول اور دوم یا تحفۃ الاعراب وغیرہ جو آپ مولانا فراہی کی پڑھ رہے ہیں، یہ بھی اسی لیے انہوں نے تیار کی کہ قرآن مجید کی زبان کو سمجھنے کے لیے لوگوں کو جو 3 سال 4 سال 5 سال محنت کرنی پڑتی ہے، ان کی اس محنت کو گھٹا کر کے 1 سال 2 سال میں سمیٹ دیا جائے، اس لیے تیار کیا ہے۔ تو ان کی ساری تحریروں اور ساری کاوشوں کا محور و مرکز قرآن مجید ہے۔ تو جس نے اتنی پتہ ماری کی ہو وہی اس کے نظم کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے، اور انہوں نے اس کا دعویٰ کیا ہے کہ میں نے اس نظم کو تلاش کرنے میں جو محنت کی، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اسے منکشف کر دیا اور میں اس کے نظم کو کھولنے میں کامیاب ہو گیا۔ امر واقعہ یہ ہے کہ مولانا فراہی کی ساری تحریریں اور نظم کے تعلق سے ان کی ساری گفتگو وہ عقل کو اپیل کرتی ہے۔ ہر چیز معقول ہے، نامعقول کوئی چیز نہیں ہے، اور سارے فلسفے، سارے اصول، سارے قواعد اور سارے ضوابط ہمارے لیے دامن کشی دل ہیں۔ تو یہ بات ہم کو ذہن میں رکھنی چاہیے، اس لیے نہیں کہ فراہی درسگاہ سے ہمارا تعلق ہے، مولانا فراہی نے کہا ہے، بلکہ اس لیے کہ آپ خود غور کریں گے تو اسی نتیجے پر پہنچیں گے کہ قرآن مجید سے صحیح رہنمائی حاصل کرنے کے لیے نظم کا سہارا لیے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ تو اس لیے میں اپنے مطالعے کی روشنی میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ قرآن مجید ایک منظم و مربوط کلام ہے، اور میری خواہش ہوگی کہ آپ بھی اس پر غور کریں اور دیکھیں، سیاق و سباق کو سامنے رکھیں، نتیجہ بیان سامنے لانے کے لیے اس پر محنت کریں، تو آپ بھی شاید اسی نتیجے تک پہنچیں گے۔ تو ایک اہم بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری اہم بات یہ ہوئی کہ قرآن مجید جن باتوں اور جن امور کی جانب رہنمائی کرتا ہے، تو قطع نظر اس سے کہ کون کون سی چیزیں ہیں جن سے مخالفت لازم آتی ہے، آپ اس کی بالکل پرواہ نہ کریں کہ قرآن کا یہ بیان کس کس کے مخالف ہے، ساری دنیا کے مخالف ہو جائے کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بیان کے مقابلے میں کسی کے بیان کی کوئی حیثیت اور اہمیت نہیں ہے۔ اب بعض دفعہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں کہیں تضاد ہو، تصادم لازم آئے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ صحیح احادیث میں اور قرآن مجید میں تصادم نہیں ہو سکتا، ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن مجید نازل ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ اس کے مجملات کو ہم آپ کے اوپر کھول دیں گے، کھول دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ یہ قرآن مجید جو ہم آپ کو دے رہے ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ یہ قرآن مجید صرف لوگوں تک پہنچا نہ دیں، بلکہ اس میں جس تبیین کی ضرورت ہے وہ تبیین بھی آپ کر دیں، اس کی وضاحت بھی آپ کر دیں، لِتُبَيَّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کے لیے اسے کھول کھول کر بیان کر دیں۔
کسی کتاب کی شرح کرنے کے لیے مجھے بھیجا جائے، بھیجنے والے کو اطمینان ہے کہ میں اس کی شرح اچھی کروں گا، میں اس کی شرح غلط کروں گا، یا تو میرے پاس صلاحیت نہیں ہوگی تب میں اس کی شرح غلط بھی کر سکتا ہوں۔ لیکن کوئی سوچ سکتا ہے کہ بے صلاحیت آدمی کو اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام دے دیا اور اس کو یہ ذمہ داری بھی سونپ دی کہ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، جاؤ تم لوگوں سے بیان کرو۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں تھا کہ بیان کرنے کی صلاحیت ان کے پاس نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے زیادہ کون جانتا تھا؟ تو اس لیے یہ ممکن ہی نہیں کہ فرمان نبوی فرمان الہی کے خلاف ہو، ناممکن۔ بات سمجھے نا؟ اب اس کے باوجود بھی کہیں تصادم لازم آ جائے، دونوں دو الگ الگ رخ پہ جا رہے ہوں، تب ایک شکل تو یہ ہے کہ فرمان نبوی کی روشنی میں فرمان الہی کی تعویل کیجئے، حالانکہ سیاق و سباق اس تعویل کے حق میں نہیں لے جا رہا ہے، لیکن پھر بھی تعویل کیجئے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ آپ فرمان نبوی کو سامنے رکھ کر کے فرمان خداوندی کو سامنے رکھ کر کے فرمان نبوی کی تعویل کیجئے۔ دوسری شکل یہ ہے، تعویل ہو سکتی ہے۔ بہت ساری حدیثوں کے سلسلے میں ہمارے علماء نے جو لکھا ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، غلط، حالانکہ سند کے اعتبار سے بالکل قوی ہے، کہتے ہیں یہ قرآن مجید سے متصادم ہے۔ میں نے غور کیا تو مجھے متصادم نظر نہیں آیا۔ میں صرف ایک مثال دیتا ہوں، من قال لا الہ الا دخل الجنہ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ہمارے بہت سارے علماء نے یہ کہا ہے کہ یہ قرآنی اصول کے بالکل خلاف ہے، نہیں ہو سکتا۔ اقرار بھی کرنا ہے، اس کے مطابق عمل بھی کرنا ہے، تب جنت ملے گی، نہیں تو نہیں ملے گی۔ اس لیے یہ حدیث سند کے اعتبار سے قوی ہونے کے باوجود بھی صحیح نہیں ہے، حالانکہ بالکل صحیح ہے وہ حدیث۔ قرآن مجید آپ پڑھ رہے ہیں، مسلسل پڑھتے آ رہے ہیں، قالا کئی معنی میں آتا ہے۔ ایک تو وہ قالا ہے جس کو اپنی زبان میں ہم بھی قائل ہونے کا ترجمہ کرتے ہیں۔ آپ بتائیے کہ آپ نظم قرآن کے قائل ہیں یا نہیں؟ قائل ہیں تو کیا مطلب؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نظم قرآن آپ اپنی زبان سے کہتے ہیں، یہی قائل ہونا ہے۔ قائل ہونے کا مطلب تو یہ ہے کہ نظم قرآن کا جو تصور ہے اس تصور کو آپ پورے طور پہ تسلیم کر رہے ہیں، تب نہ قائل ہونا کہا جائے گا۔ آپ بتائیے کہ وقوع قیامت کے قائل ہیں کہ نہیں؟ کیا مطلب؟ یعنی ہم خالی زبان سے کہہ رہے ہیں جی قیامت واقع ہوگی، قیامت واقع ہوگی، اس کے مطابق کام نہیں کرنا، اس کے مطابق کوئی تیاری نہیں کرنی۔ قائل ہونے کا تو مطلب یہ ہے کہ آپ آخرت کی تیاری کر رہے ہیں تاکہ وہاں گاڑی پھنسے نا، یہ ہوتا ہے قائل ہونے کا مطلب۔ من قال لا الہ الا دخل الجنہ، جو توحید کا قائل ہوگا وہ جنت میں جائے گا، غلط کہاں ہے؟ توحید کا قائل ہی تو جنت میں جائے گا، اور کون جائے گا؟ اب قائل ہونے کے لیے توحید کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنا ضروری ہے، پورے نہیں کریں گے آپ قائل نہیں ہیں، منافق ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، تو غلط نہیں ہے۔ اس طرح بے شمار حدیثیں ہیں جن میں اور قرآن مجید میں لوگوں نے تصادم دکھایا ہے، تصادم نہیں، اور بھی کئی مثالیں ذہن میں اس وقت ذہن میں موجود ہیں، لیکن میں درس کو طول نہیں دینا چاہتا۔ وقت جیسے جیسے آئے گا اور درمیان میں استدلال کی ضرورت پڑے گی تو میں ان حدیثوں سے استدلال کر کے ثابت کروں گا کہ وہ حدیثیں سند کے اعتبار سے بھی صحیح ہیں اور قرآن کے بالکل عین مطابق ہیں، جن کو غلطی سے قرآن کے خلاف سمجھ لیا گیا، یہ بات صحیح نہیں۔ لیکن اگر بالفرض تصادم نظر آئے اور تطبیق کی کوئی شکل نظر نہ آئے تو صحیح موقف یہ ہے کہ قرآن کی احادیث کی روشنی میں تعویل کرنے کے بجائے احادیث کی تعویل کی جائے قرآن کی روشنی میں۔ لیکن اگر تعویل ممکن نہ ہو تو قرآن کے بیان کو لے لیا جائے اور احادیث کے سلسلے میں
توقف اختیار کیا جائے۔ مولانا فرائی کا بھی نقطہ نظر یہی ہے، چنانچہ انہوں نے لکھا ہے کہ فتوقف فیہ، ایسے امور میں، ایسی روایتوں کے باب میں توقف کیا جائے۔ توقف کا مطلب آپ نہ اس کی تردید کیجئے نہ اس کی تصدیق کیجئے، غور کرتے رہیے، ہو سکتا ہے کوئی پردہ ایسا پڑا ہو جو آپ پر نہ کھل رہا ہو اور وہ پردہ اٹھ جائے تو بات سمجھ میں آ جائے، آپ غور کرتے رہیے، لیکن آستین چڑھا کے جلدی سے تردید کر دینے کا جوش اور حوصلہ نہ پیدا کیجئے، یہ بہت بڑی جرأت ہے جو نہیں ہونی چاہیے۔ تو دوسری اہم بات تو یہ ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی منشا کے خلاف کوئی بات کہی ہو، ممکن نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اگر وہ اپنے بعد والوں کو یہ تلقین کر کے نہیں جاتا کہ دیکھو میرے مرنے پر نوحہ مت کرنا، اگر یہ تلقین کر کے نہیں جاتا اور اس کے ورثہ اس پر روتے ہیں، بین کرتے ہیں، نوحہ کرتے ہیں، تو ان کے رونے دھونے کا اثر اس مردے کو پڑے گا اور اس کو سزا ملے گی، عذاب ہوگا۔ ام المومن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ حدیث سنی تو انہوں نے کہا تم جھوٹ بول رہے ہو۔ انہوں نے کہا قد سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہکذا، میں نے اللہ کے رسول سے ایسے سنا۔ کہا تم جھوٹ بول رہے ہو، جھوٹ بول رہے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرما ہی نہیں سکتے، کیونکہ قرآن مجید میں لکھا ہے لا تزر وازرۃ وزر اخری، غلطی آپ کر رہے ہو، سزا وہ بیچارہ بھوگے گا، یہ قرآنی اصول کے خلاف ہے، اور اللہ کے رسول ایسی بات نہیں کہہ سکتے۔ تم سے سمجھنے میں کہیں مسٹیک ہو گئی ہے، جھوٹے تم بھی نہیں ہو، سمجھنے میں کہیں غلطی ہو گئی ہے، ایسا ہو سکتا ہے، سمجھنے میں غلطی ہو جاتی ہے۔ ہم لوگوں کو تو ہر سال تجربہ ہوتا ہے، ایک چیز پڑھاتے ہیں، پڑھانے کے کچھ دنوں کے بعد ایک طالب علم کہتا ہے کہ مولانا آپ نے تو اس وقت یہ بات کہی تھی اور اب آپ یہ بات کہہ رہے ہیں، دونوں میں فرق ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم وہ بات کہیں پھر اس کے بعد یہ بات کہیں؟ ہم نے جو بات وہاں کہی تھی وہی بات یہاں کہہ رہے ہیں، یا یوں کہیے کہ جو ہم یہاں کہہ رہے ہیں وہی وہاں بھی کہا تھا، آپ کو سمجھنے میں غلطی ہو گئی۔ بات سمجھ رہے نا، سمجھنے میں غلطی ہو گئی۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم سے کہنے میں چوک ہو گئی ہو، تو ہم تو کہنے میں چوک سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی چوک جائے گا کہنے میں کیا؟ تو یہ گوشہ تو بالکل پکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا وہ صحیح کہا، اس میں چوک کا امکان نہیں، تو لازماً چوک کا امکان ہمارے فہم میں ہے، اس کے علاوہ اور کیا شکل بنتی ہے؟ تو ہمارے فہم کی یہ کمزوری بھی ہو سکتی ہے۔ آپ کو ایک سچا واقعہ بتا دوں، لطیفہ بھی ہو سکتا ہے، سچا واقعہ ہے۔ ایک بار مجھے شوق تھا، میں کچھ لوگوں کو حدیثیں کچھ یاد کروا رہا تھا، اور باقاعدہ ایک مجموعہ حدیث کا لیا اور اسی سے اس کا درس بھی دیتا تھا، اس کی تعلیم بھی دیتا تھا، اور اس کے بعد یاد بھی کرواتا تھا۔ اتفاق سے وہ روایت آ گئی جس میں ایک سے زیادہ شادی کی اجازت دی گئی ہے، میں نے سمجھایا تفصیل کے ساتھ، لیکن موجود شاگردوں میں سے ایک سمجھ نہیں سکا، اس کو سمجھنے میں دھوکہ ہوا، یا تو اس کے دماغ میں کچھ ٹیڑھ تھا یا نیت خراب تھی یا سمجھا نہیں۔ گھر پہ پہنچا اور کہہ دیا کہ مولانا نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 4 شادی لازم ہے، ابھی ہمارے پاس ایک ہی بیوی، ہم 3 بیاہ اور کریں گے۔ سچا واقعہ ہے، کہانی نہیں ہے۔ اب گھر پہ جا کر کے جب اس نے کہا تو طوفان مچ گیا، اس کی ماں بھاگی ہوئی یہی کہا کہ مولانا یہ آپ یہی سب کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ آپ سب سے کہہ رہے ہیں کہ 4 بیاہ کریں۔ میں نے کہا میں نے کبھی نہیں کہا۔ تو اس کو بلایا تو اس نے کہا آپ نے یہی تو کہا ہے، تو میں نے مزید لوگوں کو بلا لیا، ان لوگوں کو بلا لیا کہ بھئی آپ لوگ بتائیے میں نے کیا کہا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ آپ نے یہ کہا ہے۔ تو میں نے کہا بتاؤ ہم نے یہ کہا ہے جو یہ لوگ بیان کر رہے ہیں، تم نے یہ نتیجہ کہاں سے نکال لیا؟ تو کہا میں نے یہی سمجھا۔
تو تمہارے فہم کا قصور ہوا نا، تو یہ فہم کا قصور ہو سکتا ہے۔ اس لیے یہ بات بالکل ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کلام الہی اور کلام نبوی میں اگر خدا نخواستہ کہیں تصادم یا ٹکراؤ نظر آئے تو قرآن کے بیان کو جو سیاق و سباق کی روشنی میں سامنے آتا ہے، نظم کی روشنی میں سامنے آتا ہے، اسے لے لیں اور بیان نبوی پہ توقف کریں، مزید غور کرتے رہیں، لیکن اسے رد کرنے میں بہت زیادہ جرأت کا مظاہرہ مت کیجیے۔ بہت ممکن ہے کہ اس کا مدعا آپ سمجھ نہ پا رہے ہوں۔ سمجھا آپ نے؟ تو انکار حدیث کے فتنے سے بچیے، قرآن مجید سے فائدہ خوب اٹھائیے۔ قرآن مجید اصل مرکز رشد و ہدایت ہے، لیکن انکار حدیث کی رو میں مت بہیے، یہ ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر قرآن مجید سے ہٹا کے الگ کر دیجئے تو قرآن مجید سے مکمل استفادہ بھی ممکن نہیں۔ رسول کو اور قرآن کو دونوں کو ملائیں گے تب استفادہ ممکن ہوگا، ورنہ نہیں۔ آپ کہیں گے کیوں نہیں ممکن ہے؟ ذرا ممکن بنا کے دکھا دیے۔ قرآن کا اقیم الصلاۃ، نماز کی اقامت کرو، قرآن مجید سے آپ دکھائیے اقامت کا کیا مطلب، کیا شکل اس کی ہوگی؟ اقیم الصلاۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقامت صلاۃ کا مطلب یہ ہے، اس میں وضو ہے اور غسل ہے اور نمازوں کے اوقات کی پابندی ہے، رکعتوں کی تعین ہے، یہ ساری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہوئی۔ اقیم الصلاۃ کو کہ اجمال کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھولا۔ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو، کیسے دیں؟ نصاب دکھائیے، قرآن مجید میں موجود نہیں ہے۔ وہ نصاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ماننا پڑے گا تب وآتوا الزکاۃ کا حق ادا ہوگا، ورنہ نہیں۔ تو یہ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اس لیے اب میں اس کو مزید اس گفتگو کو بڑھانا نہیں چاہتا، خلاصہ کلام کے طور پر یہ ذہن میں رکھے کہ قرآن مجید اصل کتاب ہدایت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے آئے ہیں کہ اس کتاب ہدایت کی تبیین و تشریح کر دیں۔ اس لیے ممکن نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی بات کہیں جو اصل کتاب سے متصادم ہو، ممکن نہیں ہے۔ لیکن اگر کہیں تصادم نظر آئے تو سیاق و سباق یا نظم کی روشنی میں قرآن کا جو بیان سامنے آتا ہے وہ آپ لے لیں، اور اس کے بارے میں فرمان نبوی کے بارے میں مزید غور کرتے رہیں، توقف کریں۔ اولاً تو ایسا ہے نہیں کہ تصادم ہو، لیکن اگر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو بیان کرنے میں کہیں مسٹیک ہوئی ہے یا سمجھنے میں کہیں غلطی ہو رہی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ دوسری بات ہوئی۔ اب تیسری بات، میں اپنے تمام طلبہ عزیز سے بہت دردمندانہ یہ اپیل کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس کو سنیں دھیان سے۔ یہ قرآن مجید محض علم و تحقیق کی کتاب نہیں ہے، بے شک اس کی تحقیق ضروری ہے، اس میں غور و فکر ضروری ہے، اس میں ڈوبنا ضروری ہے، اس کے اندر اہلیت پیدا کرنا ضروری ہے، اور اس کی ایک ایک چیز پر ایک جز پر ڈیرے ڈالنے ضروری ہے، سب صحیح۔ لیکن اصلاً یہ کتاب ہے کتاب ہدایت، اس لیے اس کتاب سے ہدایت حاصل کرنے، رہنمائی حاصل کرنے کی خواہش اور کوشش دونوں ہونی چاہیے۔ مت پڑھیے، قرآن مجید بند کر دیے چلے جائے اپنے اپنے گھر۔ اگر قرآن مجید اس لیے آپ نہیں پڑھنا چاہتے کہ اپنی زندگی سے متعلق مختلف گوشوں میں اس سے رہنمائی حاصل کریں گے، اگر یہ مقصود نہیں اور محض قرآن کا جید عالم بننے کے لیے پڑھ رہے ہیں، عمل میں اسے لانے کے لیے نہیں، تو مت پڑھیے چلے جائیے، اس سے اچھا ہے۔ سمجھا آپ نے؟ یہ ہے ہی اس لیے کہ آپ اس پر عمل کریں۔ متعدد صحابہ نے بیان کیا ہے کہ ہم نے ایک ایک سورے پر 10 12 سال لگائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر جیسا صحابی، جید عالم، فہم رکھنے والا، انہوں نے 10 سال اس قرآن مجید کی ایک سورہ بقرہ کو سمجھنے میں صرف کیا۔ کیوں؟ اس سے پہلے تو ہم لوگ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں،
اور سمجھ لے جاتے ہیں۔ تو پہلا گروپ ہے الفاتحہ تا المائدہ، اس میں سورہ فاتحہ مکی ہے، باقی 4 سورتیں مدنی۔ دوسرا گروپ ہے الانعام تا التوبہ، اس میں پہلی 2 مکی ہیں اور بعد کی 2 مدنی۔ تیسرا گروپ ہے یونس تا النور، اس میں یونس تا مومنون مکی اور النور مدنی۔ چوتھا گروپ ہے الفرقان تا الاحزاب، اس کی ابتدائی 8 سورتیں مکی ہیں اور الاحزاب مدنی۔ پانچواں گروپ ہے السبا تا الحجرات، ابتدائی 13 سورتیں مکی، آخر کی 3 مدنی۔ چھٹا گروپ ہے قاف تا التحریم، پہلی 7 مکی، باقی 10 مدنی۔ ساتواں گروپ ہے الملک تا الناس، اس میں شروع کی بیشتر صورتیں مکی ہیں، آخر کی کچھ مدنی۔ حالانکہ آخر کی جو صورتیں مولانا اسرائیل نے مدنی قرار دی ہیں ان کے سلسلے میں مفسرین کی رائے مختلف ہیں، بیشتر لوگوں نے ان کو مکی قرار دیا ہے، لیکن آپ ان کو پڑھ چکے ہوں گے کہ جنہوں نے ان کو مکی قرار دیا ہے مضمون ان کی رعایت کم کر رہا ہے۔ اب دیکھیں آپ 7 گروپ میں جو موضوعات اور مضامین بیان ہوئے ہیں وہ موضوعات اور مضامین بالکل منطقی اور ارتقائی اور تدریجی۔ پہلے گروپ کا مرکزی موضوع دعوت ایمان ہے، کیونکہ ایمان بنیاد ہے کسی بھی فلسفہ کو تسلیم کرنے کی، اس کے بغیر کوئی فلسفہ تسلیم نہیں ہوگا۔ ایمان کے معنی ماننا، تسلیم کر لینا۔ آپ پہلے اس کو مانیے کہ یہ جو ہو رہا ہے اس کا بھی کوئی فائدہ ہے، تب تو آئیں گے، ورنہ آئیں گے ہی کیوں؟ یہ ایمان ہے۔ تو اس لیے پہلے گروپ کا مرکزی موضوع ایمان ہونا ہی چاہیے، کیونکہ ایمان بسم اللہ ہے، اس کے بعد ہی کچھ اور ہو سکتا ہے۔ ایمان کے مدعی مسلمان بھی، ایمان کے مدعی یہود بھی، ایمان کے مدعی نصارہ بھی۔ سورہ بقرہ میں آیا ہے آمنا باللہ و بالیوم الآخر، یہ یہود نے کہا کہ ہم اللہ اور یوم آخرت پر تو ایمان رکھتے ہیں۔ نصارہ کا بھی یہی کہنا تھا آمنا، اور آپ کا بھی کہنا یہی ہے کہ آمنا۔ سوال یہ ہے کہ قرآن مجید ایمان کی دعوت دے رہا ہے، کون سا ایمان؟ ایمان کے تینوں فلسفے تو ایک میں ملائے نہیں جا سکتے، ورنہ کھچڑی ہی تیار نہیں ہوگی۔ یہ تو ایسی متضاد چیزوں کا مجموعہ ہے کہ ان کی کھچڑی نہیں بن سکتی۔ تو یہود کا بھی دعویٰ ایمان کا، نصارہ کے بھی دعویٰ ایمان کا، مسلمانوں کا بھی دعویٰ ایمان کا۔ سوال یہ ہے کہ کس ایمان کی دعوت دینی ہے؟ دوسرے گروپ میں یہی واضح کیا گیا ہے، جس ایمان کی دعوت دینی ہے وہ اسلامی ایمان ہے، اسلامی ایمان، یہودی اور نصارہ والا ایمان نہیں۔ تو اس لیے اسلامی عقائد کی توضیح دوسرے گروپ میں آ گئی ہے۔ لیکن اسلامی عقائد اور نظریات تو کافی نہیں ہیں اسلام پر عمل کرنے کے لیے یا ایمان کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے، اس کی جزئیات بھی تو ہیں نا۔ ان کو اگر جزئیات اور اقسام میں تقسیم کریں تو 3 مرکزی موضوع بنتے ہیں، ایک توحید، دوسرے رسالت اور تیسرے آخرت۔ ان تینوں کے مجموعے کا نام اسلام ہے۔ تو اب تینوں کی الگ الگ وضاحت کی بھی تو ضرورت تھی نا۔
اس لیے اللہ تعالیٰ نے تینوں کو الگ الگ بیان کیا، پورا ایک ایک گروپ لگایا ہے ان میں سے ہر ایک کی توضیح میں۔ لیکن اس سے پہلے جب اسلامی عقائد و نظریات سامنے آ جائیں گے اور آپ یہ کہیں گے کہ وہ اسلام مطلوب ہے جو قرآن پیش کر رہا ہے، وہ ایمان مطلوب ہے جو اسلام پیش کر رہا ہے، تو کیا یہود جو آمنا کہہ رہے تھے، نصارہ جو آمنا کہہ رہے تھے، وہ آپ کے اس دعوے کو تسلیم کر لیں گے یا اس کو پھیلنے کی چھوٹ دے دیں گے؟ یہ نہیں ہوگا، لازماً تصادم ہوگا، کشمکش ہوگی، اور یہ کشمکش جب شروع ہوگی تو اس کے خلاف یہود بھی ہو جائیں گے، نصارہ بھی ہو جائیں گے، اور اس کی مخالفت میں دونوں ایک ہو جائیں گے۔ گویا یہ جو کئی پارٹیوں میں لوگ بٹے ہوئے ہیں، دو پارٹی بن جائیں گے، ایک حق کی پارٹی، ایک باطل کی پارٹی، پورا نظام ایک ساتھ ہو جائے گا۔ جی چاہے تو آج دیکھ لیں پوری دنیا میں، اب تو بہت سارے اسلام کا دعویٰ کرنے والے بھی باطل کے ساتھ ہو گئے ہیں۔ تو حق اور باطل میں کشمکش جاری ہوگی، طے ہے۔ اس کشمکش حق و باطل میں غلبہ کس کو ملے گا؟ اکثریت کو یا حق کو؟ حق کو۔ تیسرے گروپ میں یہی واضح کیا گیا ہے کہ حق و باطل میں کشمکش ہوگی، اس کی مختلف شکلیں ہوں گی، لیکن اس کشمکش میں بالآخر غلبہ حق کو ملے گا۔ ٹھیک ہے؟ اب جب غلبہ حق ہو جائے تو ضرورت ہوتی ہے تربیت کی۔ تربیت کے لیے قرآن کے ان تینوں بنیادی مضامین، توحید، رسالت اور آخرت، ان تینوں کے فکر اور فلسفے کی تربیت ہونی ضروری ہے۔ اب ان تینوں عقائد میں سب سے اہم تو عقیدہ توحید ہے، اس کے بعد دوسرا نمبر آتا ہے رسالت کا، اور تیسرا نمبر آتا ہے آخرت کا، اس لیے کہ پہلے آپ عربی ہفتے میں داخلہ لیں گے، اس کے بعد پھر ہمارے پاس آئیں گے جو ہفتم پڑھانے والے ہیں، اس کے بعد پھر امتحان سے گزریں گے۔ توحید، رسالت اور آخرت کی ترتیب تو یہی بنتی ہے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ توحید اور آخرت کے کسی نہ کسی درجے میں تو قائل وہ لوگ بھی تھے، رسالت کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اور رسالت کو مانے بغیر نہ حقیقی توحید تک پہنچا جا سکتا اور نہ حقیقی تصور آخرت تک۔ اس لیے چوتھے گروپ کا مرکزی موضوع اس بات رسالت اللہ تعالیٰ نے رکھا۔ پہلے رسالت کو سمجھو، اس مسئلے کو حل کرو، اس پر ایمان لاؤ، اس کو جب تک حل نہیں کرو گے بات آگے بڑھے گی نہیں۔ اب جب یہ حل ہو گیا چوتھے گروپ میں اس بات رسالت کا مسئلہ، تو اب ان تینوں عقائد کا جو سب سے اہم عقیدہ ہے توحید کا، اب اس پر جانا آسان ہو گیا۔ اس لیے اس کے بعد جو پانچواں گروپ ہے، پانچویں گروپ کا مرکزی موضوع اس بات توحید ہے۔ رسالت کے چینل سے توحید کو سمجھنا آسان ہے، تو پہلے چینل پہ آئیے پھر مرکز پہ پہنچیے۔ لیکن اگر دوسری زندگی کا تصور نہ ہو، یا یوں کہہ دیں کہ جزا و سزا کا تصور نہ ہو، اگر پاس اور فیل ہونے کا تصور نہ ہو، اگر امتحان دینے اور امتحان میں کامیابی یا ناکامی کے بعد ترقی یا تنزلی کا تصور نہ ہو، تو عمل کی جوت جگتی نہیں ہے، عمل میں برکت نہیں ہوتی ہے۔ لائیے میں آپ کے دل کے کاغذ پہ نوٹ کر دوں، امتحانات ختم کر دیے جائیں، جتنی محنت آپ کرتے ہیں اس کی ایک بڑا 10 بھی نہیں کریں گے۔ تو اس لیے اس کا تصور آنا واضح طور سے ضروری ہے
کہ آپ کو اس جگہ سے گزرنا پڑے گا جہاں فیصلہ ہوگا کہ اسی درجے میں رہنا ہے کہ آگے بڑھنا ہے۔ تو اس لیے چھٹے گروپ کا مرکزی موضوع رکھ دیا ہے اثبات معاد۔ لیکن بہت اچھی طرح سمجھا دینے کے باوجود بعض اڑیل ضدی اور شرپسند ایسے ہوتے ہیں جو افہام و تفہیم اور دلائل سے بات نہیں مانتے، تو ان کو منوانے کے لیے کیا طریقہ ہوتا ہے؟ ڈنڈا ہوتا ہے۔ تو یہ ڈنڈا، انذار آپ صحیح کہہ رہے ہیں، انذار، ڈنڈا مانے انذار یا انذار مانے ڈنڈا؟ تو یہ انذار، اس لیے آخری گروپ کو انذار کا گروپ رکھا ہے تاکہ بات مکمل ہو جائے۔ اب ہم کو آپ بتائیں، ایمان کی دعوت آپ نے دی، اسلامی عقائد و نظریات واضح کر دیے، کشمکش حق و باطل جو برپا ہوئی اس میں حق کے بارے میں فیصلہ ہو گیا، اس کے بعد آپ آئے رسالت پر، پھر آئے توحید پر، اور پھر آئے معاد پر، اور پھر آئے انذار پر۔ کیا بچا؟ اب کون سا پہلو ایسا بچا ہے جسے نمایاں کرنے کی ضرورت تھی؟ کچھ بچا ہے؟ پھر سے غور کر لیجیے گا، کل ہم کو بتا دیجیے گا، پرسوں بتا دیجیے گا، ایک ہفتہ کے بعد بتا دیجیے گا۔ اب زندگی کا کوئی ایسا پہلو ہو جو ان میں سے کسی میں نہ آتا ہو تو بتا دیجیے گا۔ یہ ہے قرآن مجید۔ تو اس تصور کے ساتھ اور اس ترتیب کے ساتھ، اس لیے مولانا اصلاحی صاحب کی گروپ کی یہ تقسیم مجھے زیادہ معقول معلوم ہوتی ہے، اس لیے میں اس کا پرزور وکیل ہوں۔ اب یہاں تک آ چکنے کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ کی کچھ پڑھا بھی دیا جائے، ذرا سا معلوم کیجیے ٹائم کیا ہے تو پھر گنجائش کہاں تک ہے؟ اچھا پڑھیں، وہ آئیں گے، روکیں گے تو رک جائیں گے۔ اب اس کے بعد دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید جب آپ پڑھتے ہیں تو تعوذ و تسمیہ دونوں کا اہتمام کرتے ہیں نا؟ پہلے کیا کہتے ہیں؟ کیوں؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کہاں ہے؟ سورہ نحل آیت نمبر 98۔ اللہ تعالیٰ نے خود ہی کہا ہے قرآن مجید جب پڑھو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ لیا کرو، اس لیے کہتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ اس شیطان کو، یہ شیطان کون ہے اور اس کی صفت رجیم کیوں آئی ہے؟ شیطان کا معنی معلوم ہے؟ شیطان کا معنی کسی کو معلوم ہے؟ شیطان جانتے ہیں آپ؟ دیکھا ہو چاہے نہ دیکھا ہو، شیطان جانتے ہیں؟ جانتے ہیں تو معنی بتائیے نا۔ انسان آپ جانتے ہیں؟ انسان معنی بتائیے۔ وہ انسان ہے؟ اپنا معنی ہی نہیں معلوم تو کیسے یہاں تک چلے آئے؟ کم سے کم انسان و شیطان کا معنی تو جاننا چاہیے نا۔ یہ تو بہت مشکل ہے۔ انسا یا انسوں سے انسان ہے اور شاتا ہے شیتوں سے شیطان ہے، تو کیا آج چھوڑ دیں کہ کل آپ انسان و شیطان کا معنی بتائیں گے؟ اب تو کتابیں وغیرہ مل گئی ہیں، لغات تو آپ کے پاس ہوں گئی، تو انسان اور شیطان کا معنی بہت ضروری، کل بتائیے آپ۔ تھوڑا سا ہنٹ میں دے دوں آپ کو، انسا یا انسوں کے الفاظ جہاں جہاں قرآن مجید میں آئے ہوں گے ذرا ان سے مدد لے لیجیے گا تو انسان کا معنی متعین کرنے میں آسانی ہوگی۔ اور یہ رجیم اور شیطان کا مفہوم طے کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے اس قول کو ذہن میں رکھیے گا
جب اس نے آدم کو، ابلیس نے آدم کو سجدہ کرنے سے، اچھا ابلیس کا معنی بھی دیکھ لیجئے گا کہ ابلیس کے کیا معنی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب ابلیس کو آدم کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے وہاں سے بھگایا تھا تو کیا کہا تھا معلوم ہے؟ فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، بھاگ یہاں سے، وہ رجیم نہیں بتاؤں گا، وہ آپ دیکھ کے آئیے، فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، کہا تھا بھاگ یہاں سے، نکل، تو رجیم ہے۔ یہ کہاں ہے؟ سورہ ہجر آیت نمبر 34 میں۔ انسان، شیطان، ابلیس، رجیم، معنی دیکھ کے آئیے۔ اب اس کے بعد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کب سے شروع ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہے کہ اس کے بعد سے؟ سلیمان علیہ السلام کے زمانے شروع ہوا ہے، کیسے معلوم؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کے نام جو خط بھیجا تھا تو اس میں لکھا تھا انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہی نہ تھا؟ حافظ ہیں کہ نہیں آپ حافظ ہیں؟ تو آپ مدد دیجئے۔ انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سورہ نمل آیت نمبر 30 ہے۔ تو بالکل صحیح کہا انہوں نے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ تو سلیمانی کے زمانے میں کیا اس سے پہلے سے سراغ ملتا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنے لوگوں کو کشتی میں سوار کیا تو کہا ارکبو فیہا بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم، اللہ کا نام لے کے سوار ہو جاؤ، اس کا چلنا اور رکنا، جاری ہونا اور لنگر انداز ہونا سب اللہ ہی کے حکم سے ہوگا، اس لیے اس کے سنرکشن میں آ کر کے آگے بڑھو۔ یہ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہہ دیا تھا۔ حضرت نوح آدم ثانی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد بیچ میں کوئی نبی و رسول آیا کہ نہیں آیا، تو اس کی کیا خدمات تھیں، اس پہ کون سی کتاب آئی، اس کی کیا تعلیمات تھیں، اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا تو ہم کہاں سے بتائیں؟ لیکن حضرت نوح علیہ السلام سے اس کا سراغ ملنا دلیل ہے اس بات کی کہ لگتا ہے جب سے انسان وجود میں آیا تب سے اس کی ابتدا ہوئی ہے۔ تو یہ بات صحیح ہے کہ بہت پہلے سے ہے، ہمیشہ سے ہے، شروع سے ہے۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ کے 3 نام آئے ہیں، اللہ، رحمان اور رحیم۔ اللہ کے معنی اللہ کے معنی معبود، یہ اس میں ذات ہے یا اس میں صفت؟ آپ تو اس کا کہہ رہے ہیں معنی معبود، معنی تو اس میں صفت کا بنتا ہے نا۔ اچھا کل عبد الرحمن کا ترجمہ کریں گے، ہم نام نہیں لیں گے۔ آپ کے گھر جا کر کے آپ کا نام لینے کی بجائے آپ کے ترجمے سے آپ کو کوئی تلاش کرے پائے گا؟ بولیے، ہم جائیں اور کہہ دیں کہ بھائی رحمان کے بندے سے ملنا ہے، ان کا گھر کدھر ہے، ملاقات ہوگی؟ تو یہ ترجمہ جو آپ نے کر دیا، لگتا ہے آپ اس کو اس میں ذات نہیں مانتے، اس میں صفت مانتے ہیں۔ بولیے یعنی گویا یوں ہے کہ جیسے کوئی آدمی ہو، کوئی بچہ ہے جو بڑا خوبصورت پیدا ہوا
اور اس کی خوبصورتی کی وجہ ہی سے ماں باپ نے اس کا نام جمیل رکھ دیا، تو اب وہ اسم ذات بھی ہو گیا اور اسم صفت بھی ہے۔ ایسے ہو سکتا ہے، کوئی حیرت ناک بات تو نہیں ہے۔ حالانکہ کلو نام ہم نے ان کا بھی سنا ہے جو بالکل گورے گورے ہیں، لیکن کلو ان کا نام بھی سنا ہے جو کالے کالے ہیں۔ تو کہیں نام اور صفت یعنی ذات اور صفت دونوں کو بتاتا ہے، کہیں نہیں بھی بتاتا۔ ایک صاحب کا نام جمن علی تھا، جمعہ کو پیدا ہوئے تھے، نام بھی وہی تھا اور لفظ جمن سے ان کے پیدائش کا سراغ بھی مل رہا تھا، تو یہ اسم ذات بھی اسم صفت بھی ہے۔ میرا خیال ہے آپ کی رائے صحیح ہے، یہ اسم ذات بھی ہے اور اسم صفت بھی ہے۔ مجرد اسم ذات قرار دینا بھی صحیح نہیں ہے اور مجرد اسم صفت قرار دینا بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے کہ جتنی صفات اللہ تعالیٰ کی آئی ہیں وہ سب اللہ کی صفت کے طور پر آئی ہیں۔ جتنے نام آئے ہیں وہ اللہ کی صفت کے طور پر آئے ہیں، کہیں موجود ہے اللہ اور کہیں محذوف ہے، سب لوگ یہی مانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ اپنا ایک معنی دیتا ہے۔ یہ الہ کا معرفہ ہے، الالہ، اسی سے اللہ ہے۔ دوسرا نام ہے رحمان اور تیسرا رحیم ہے۔ یہ دونوں اسماء ذات میں سے ہیں یا اسماء صفات ہی ہیں؟ دونوں ہو سکتے ہیں۔ جیسے ہمارے سابق نائب ناظم صاحب کا نام زرار بھی تھا اور احمد محمود بھی تھا اور کوثر بھی تھا، ایسے ہی اگر اس میں ذات ہے تو یہی نہ ہو، شکل یہی نہ بنے گی۔ اچھا چلیے مان لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کا اس میں ذات بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر اپنا ذاتی نام ایک سے زیادہ بتائے تو اس سے آسانی پیدا ہوتی ہے کہ پریشانی؟ پریشانی یوں پیدا ہوتی ہے کہ ایمرجنسی کے زمانے میں جب مولوی زرار صاحب کو گرفتار کرنے آئے تو جو نام ان کا درج تھا وہ احمد محمود تھا، اور احمد محمود جاننے والے کم تھے، پورے گاؤں میں بیچارہ گھوم کے چلا گیا، کوئی احمد محمود نہیں ملا، اور خود احمد محمود سے جن کو لوگ زرار جانتے تھے ان سے پوچھا کہ آپ کا کیا نام ہے، تو کہا میرا نام زرار ہے، آگے بڑھ گیا۔ وہی تو مشہور تھا۔ اللہ تعالیٰ کیوں پریشانی پیدا کرے گا؟ ایک نام اپنا ذاتی بتا دیا، اس میں بھی صفت شامل ہے، باقی اور جتنے نام ہیں وہ سب صفاتی ہیں، سب صفاتی نام۔ یہ رحمان بھی ایک صفاتی نام ہے اور رحیم بھی ایک صفاتی نام ہے۔ رحمان اور رحیم کے کیا معنی؟ رحمان کے کیا معنی اور رحیم کے کیا معنی؟ رحمان کے معنی مہربان اور رحیم کے معنی؟ دونوں میں کیا فرق ہوا؟ مہربان کے معنی رحم کرنے والا، رحم کرنے والا کا معنی مہربان، تو بات تو ایک ہوئی، دو الفاظ استعمال کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وزن جو چاہے رکھیں، ہم کو اس سے کیا لینا دینا؟ جب معنی ایک ہی ادا کرنا ہے تو چاہے جتنے اوزان لائیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ دیکھیے رحمان فعلان کے وزن پر ہے، اور فعلان کے وزن پر آنے والی صفت کے اندر جوش، جذبہ، ولولہ اور فوراً کسی کام کو انجام دینے کا داعیہ موجود ہوتا ہے، اس وزن پر آنے والا۔ مثلا جو لوگ شوگر کے مریض ہوتے ہیں، اب ہم تو ہیں اس لیے ہم کو پتہ ہے، اور پچھلے سال تو آپ لوگوں کو نہیں تجربہ ہوا، لیکن جو اس سال ہفتوں میں آ گئے ہیں، کئی بار ایسا ہوا کہ میں ہفتوں میں پڑھانے کے لیے 5ویں گھنٹی میں گیا اور اچانک مجھے پسینہ ہونے لگا اور پورا جسم بھوک گیا اور پھر میں کانپنے لگا۔ تو بیچارے جو چائے اپنی لاتے تھے تو ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ کیفیت شوگر ڈاؤن ہونے کی ہے، تو فوراً وہ نکال کے میٹھی چائے دے دیتے تھے، پی لینے کے بعد 2-1 منٹ کے بعد میں سمجھ جاتا تھا۔ تو یہ جو فوراً بھوک کا احساس پیدا کر دے، فوراً پیاس کا احساس پیدا کر دے،
اگر اس صفت کو ظاہر کرنا ہے تو فعلان کے وزن پر لانا پڑے گا. جیسے یہ کہا جائے کہ فلان جوعان، مطلب اس کی پیاس چٹک گئی ہے، بھوک اس کی چٹک گئی ہے. فلان عطشان، فلاں کی پیاس چٹک گئی ہے. آپ امثال دیکھیں نا، امثال میں لکھا ہوا ہے کانا اسد نائما فدبت علی وجہہ فارۃ فایقظتہ فقام الاسد غضبانا. شیر سو رہا تھا، چوہیا چہرے پہ رینگی، آپے سے باہر ہو گیا. غضبان مانے آپے سے باہر ہو گیا. فقام الاسد غضبانا، شیر آپے سے باہر ہو گیا. سوتے میں چوہیا رینگ گئی نا، تڑ سے غصہ آیا، تڑ سے غصہ آیا، ایک سیکنڈ نہیں لگا، غصے سے پاگل ہو گیا. یہ ہے رحمان بتا رہا ہے کہ آپ نے نیت کی نہیں اللہ کی طرف لپکنے کی، تڑ سے اس نے اپنے آپ کو اپنی آغوش میں لے لیا. یہ رحمان، آپ سوچو کہ اس کی آغوش رحمت میں. یہ ہے رحمان. ماں بھی سوچتی ہے، بڑھتی ہے، لپکتی ہے، باپ بھی سوچتا. یہ صرف اللہ ہے. ارادہ حدیث میں موجود ہے کہ جب بندہ کسی اچھے کام کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے باقاعدہ فرشتوں کی، اس کے کھاتے میں فوراً نیکی چڑھاؤ. فوراً ارادہ ہوا نیکی چڑھاؤ، کر لے تو اور چڑھا دو پلس. لیکن اگر وہ غلط کام کا ارادہ کرتا ہے توقف کرو، کچھ لکھنا مت جب تک غلط نہ کر لے. یہ رحمانیت کی صفت ہے، رحمانیت کی. سوچا نہیں کہ فوراً اللہ تعالیٰ نے لپک کے لے لیا. تو رحمان کا اصلی ترجمہ ہوگا کہ وہ فوراً اپنی آغوش رحمت میں لے لینے والا. شروع اس اللہ کے نام سے جو فوراً اپنی آغوش رحمت میں لے لینے والا ہے. اور رحیم فعیل کے وزن پر ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ فعیل کے وزن پر آنے والی صفت کے اندر دوام ہوتا ہے، استمرار ہوتا ہے، تسلسل ہوتا ہے. یعنی جب اس نے اپنی رحمت کے سائے میں لے لیا تو چوری کر لینے کے باوجود بھی، بھاگ جانے کے باوجود بھی، کسی کا کان پکڑ لینے کے باوجود بھی، کرتے میں پیچھے دھاگا باندھ دینے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ اٹھا کے پھینک نہیں دیتا، لیے رہتا ہے، لیے رہتا ہے. اور آخری حد تک موقع فراہم کرتا ہے سنبھلنے کا. جب آدمی ثابت کر دیتا ہے کہ اب اسے سنبھلنا نہیں، تب کہتا ہے جا مر، نہیں تب تک لیے رہتا ہے. یہ رحیم بتا رہا ہے. اب ضرورت تھی دونوں بتانے کی، اس کے نام سے شروع کر رہا ہوں کہ شروع کیا نہیں کہ فوراً اس کی آغوش رحمت میں. اور اگر کچھ غلطیاں وغیرہ ہو جائیں گی بتقاضائے بشریت، تب بھی اللہ تعالیٰ اس کا نوٹس نہیں لے گا، اپنی رحمت باقی رکھے گا. اس پہلو کو نمایاں کرنے کے لیے رحیم کی صفت ہے. تو اتنی سی بات کافی نہیں ہے کہ مہربان، بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے. کیا بات ہے؟ بڑا مہربان کے معنی ہے یہ دونوں ایک ہی چیز ہے. بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا، یہ دو الگ الگ چیزیں نہیں، بالکل ایک چیز ہے. اور دونوں میں فرق ہے. ایک بات اور ذہن میں رکھیے گا، قرآن مجید میں بلکہ کلام عرب میں دو الفاظ بالکل ہم معنی نہیں ہوتے، کچھ نہ کچھ فرق رہتا ہے. اب انشاءاللہ بات جب آگے آئے گی خلق کی اور برا کی، یا فطرتن کی یا بدوءن کی، تو اس پر گفتگو ہوگی. آپ تو وہاں پڑھ ہی چکے ہوں گے. هو اللہ الخالق البارئ المصور. خالق کے معنی، باری کے معنی، مصور کے معنی، بادے کے معنی، اور بدی کے معنی، فاطر کے معنی، یہ سب معنی تو آپ پڑھ چکے ہیں بار بار. کل میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے، تھوڑا تھوڑا فرق. خلق کسے کہتے ہیں؟ خلق خلق معنی کیسا پیدا کرنے کو خلق کہتے ہیں. دیکھیے فرق ملحوظ رہے. خلق کہتے ہیں اصلاً خاکہ بنانے کو، خاکہ بنانے کو.
آپ ایک بلڈنگ بنانے والے ہیں، بلڈنگ بنانے سے پہلے ایک نقشہ بناتے ہیں، اس کا نام خلق۔ اس نقشے کے مطابق بلڈنگ بناتے ہیں، اس کا نام ہے برا، نقشے کے مطابق وجود میں لانا۔ وہاں بھی پیدا کرنا، یہاں بھی پیدا کرنا، مگر کوئی فرق ہے۔ اور پھر پلاسٹر کر دینا، اور وہ کیا نام ہے، اس پر پینٹ وغیرہ لگا دینا، یہ تصویر ہے، اور نقش و نگار سے بنا دینا۔ فطرتن کے معنی بھی پیدا کرنا، مگر ایسا پیدا کرنا جیسے پیدا کیا جانا چاہیے۔ ہاتھی کو اللہ تعالیٰ نے بہت بھاری جسم دیا، اسی کے لحاظ سے پاؤں بھی دیا۔ اب اتنے بھاری ہاتھی کے سر پر جو اس کی گردن یا اس کا سر ہے، اگر وہ چھوٹا سا ہوتا تو خراب لگتا، اس کے حجم کے لحاظ سے اتنا بڑا سر بھی دیا۔ لیکن اگر اس کی گردن بہت لمبی ہو جاتی تو اتنا بڑا بوجھ لے کے چلنا بڑا بھاری رہتا، کہ گردن چھوٹی کر دی تاکہ زیادہ بوجھ نہ پڑے۔ اس کے مقابلے میں اونٹ وغیرہ دیکھیے، ان کا حجم ایسا نہیں ہوتا جیسے ہاتھی کا ہوتا ہے، اس لیے ان کی ٹانگ بھی پتلی رکھی، اور ان کے لیے ممکن ہے ان کے جسم کے لحاظ سے سر بہت دور ہو جائے تب بھی اس کو سنبھالنا ممکن ہے، تو گردن ان کی لمبی کر دی۔ آپ کو جس طرح پیدا کیا جانا چاہیے اس طرح آپ کو پیدا کیا، مردوں کو جیسا پیدا کیا جانا چاہیے مردوں کو پیدا کیا، عورتوں کو جو ساخت ملنی چاہیے یہ ہے فطرن، یعنی جس کو جیسا پیدا کرنا چاہیے اس طرح پیدا کیا، اس کا نام ہے فطرتن، اور اس پہلو سے وہ فاطر ہے۔ تو خالق معنی پیدا کرنے والا مگر پہلو دوسرا، باری کے معنی پیدا کرنے والا مگر پہلو دوسرا، مصور کے معنی پیدا کرنے والا مگر پہلو دوسرا، فاطر کے معنی پیدا کرنے والا مگر پہلو دوسرا، ہر ایک میں کچھ نہ کچھ فرق۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ہوئی بات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی۔ میرا خیال ہے آج اسی پر اکتفا کیا جائے، باقاعدہ کل سے انشاءاللہ۔